جی سیف الملوک جو شہزادہ تھا جس کے نام کے اوپر یہ جھیل کا نام رکھا گیا یہ تھا سر جی ایک شہزادہ تھا مصر کا۔ اسے جی ایک دفعہ خواب آیا، اشارہ ہوا شہزادے سیف کو۔ خواب میں اس نے یہ والی جھیل کو بھی اس نے دیکھا اور پری کو بھی دیکھا۔ پری کا نام تھا بدر جمال۔ جی بدر جمال پری جو تھی سر جی بہت خوبصورت پری تھی، سب پریوں کی ملکہ اور شہزادی تھی۔ صبح اٹھ کر شہزادے سیف نے اپنے والد کو یہ خواب سنایا۔ والد اس کا جو تھا جی مصر کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا وہ پری جو ہے ناری ہے، ناری چیز آپ کو نہیں مل سکتی۔ ناری مطلب ہوتا ہے آگ والی، نار سے بنی ہوتی ہے، اس لیے آدم ذات کو نظر نہیں آتا۔ شہزادے نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے پری ملا یا نہ ملے، میں جھیل دیکھنے ضرور جاؤں گا، مجھے اجازت دے دو۔ وہاں سے اجازت ملی ہے، شہزادہ اپنے گھر سے نکل آئے مصر سے۔ آتے آتے جی راستے میں سے کوئی اللہ والا ایک ملا ولی بزرگ۔ اس ولی بزرگ کا وہاں راستے میں مزار تھا۔ کوئی اللہ والا درویش ولی تھا، ایک جنگل میں بیٹھا ہوا۔ شہزادہ وہاں سے گزر کر آ رہا تھا جھیل کی طرف، یہ جھیل ڈھونڈ رہا تھا۔ اس ولی نے شہزادے سے پوچھا کہ اے شہزادے آپ کس لیے یہاں جنگل میں گھوم رہے؟ اس نے کہا کہ میں تو ایک جھیل ہے وہ جھیل دیکھنے جا رہا ہوں۔ اس ولی سے جی شہزادے کو سلیمانی ٹوپی ملی۔ ٹوپی ملنے کے بعد اس کے قبضے میں جند آ گئی جنات۔ ان جناتوں شہزادے کو مصر سے اٹھایا ہے، یہاں لا کر اتارا یہ جھیل پر۔ یہیں پر اس نے جھیل دیکھی، جھیل کی پہچان کی۔ شہزادے نے کہا جھیل تو یہی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہے، اب مجھے پری کیسے مل سکتی؟ جنہوں نے کہا کہ اس کے لیے چیلا کرے۔ اس نے 40 دن چیلا کاٹا، 40ویں دن کی بعد دعا مانگی۔ اسی دن میں کہتے ہیں کہ وہ پریاں یہاں آنے کے لیے آ رہی ہیں کوئی کاف سے، اور کوئی کاف جو ہے روس میں اور چیچنیا کی طرف ہے، رشیا میں، وہاں پہ جو ہے پرستان ہے، وہاں سے یہاں 7 سیلیاں آئی ہوئی تھی یہاں آنے کے لیے۔ 8ویں جو تھی وہی بدر جمال جو اس نے خواب میں دیکھی۔ شہزادے نے جب اس پری کو یہاں پہ نہاتے ہوئے دیکھا اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اس نے ان جنوں کو بھیجا۔ جن وہ تھے بھائی جو ٹوپی کے ذریعے اس کی مدد میں ملے تھے۔ جن یہاں خاموشی سے پہنچے، اس پری بدر جمال کے پار اٹھائے، شہزادے سیف کو ملے۔ دوسری سہیلی بھی یہاں سے بھاگ گئی، بدر جمال بھی یہیں رہ گئی اکیلی۔ پھر شہزادہ اس کے سامنے آئے، پری اور شہزادہ دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ پری نے شہزادے کو کہا اے شہزادے میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، میں اقرار کرتی ہوں کہ میں چلے جاؤں گی ضرور، آج مجھے اجازت دی جائے، میرے پار مجھے دے دیں، میں ایک دیو کی قید میں ہوں، اگر وہ دیو یہاں پہنچ گیا دونوں کو ختم کر دے گا۔ شہزادے نے یہ بات نہیں مانی، اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو بڑی مصیبت سے حاصل کی ہے، آپ کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ دونوں پری بھی اور شہزادہ بھی اس ناران کے طرف چلے گئے، روانہ ہو گئے۔ اس ناران میں انسانوں کی بادی نہیں تھی، یہ جنگل بیابان علاقہ تھا۔ دوسری سہیلی کو ایک آف پہنچ گئی، انہوں نے پھر وہاں جا کر دیو کو بتایا کہ ملکہ بدر جمال جو ہم سے جدا ہوگی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں جھیل میں ڈوب گئی کیوں۔ یہ راز نہیں بتایا کہ لباس کسی نے چرا لیا۔ دیو وہاں سے تلاش کے لیے ڈھونڈنے کے لیے نکلا، یہاں کر پہنچے پانی جا رہا ہے یہ نالا، اس وقت یہ جھیل یہاں سے بند تھی، اوپر تک یہ جھیل بھری ہوئی تھی، یہاں سے اونچی تھی۔ پھر دیو نے یہاں سے اپنی ایڑی لگا کر اس پہاڑ کو، یہ جھیل کو توڑا اور کاٹا، اس لیے یہاں سے توڑا کہ دیو نے کہا کہ شاید یہ جھیل خالی ہو جائے گی اور تب یہ پری کا پتہ چل جائے گا، اس کے اندر گر گئی، ڈوب گئی، اس کو میں یہاں سے باہر نکالوں۔ جب اس نے یہ جھیل کو یہاں سے توڑا سر جی، یہ ریتی علاقہ تھا، ناران میں طوفان گیا، فلڈ۔ پری اور شہزادے نے اللہ سے دعا مانگی۔ اس زمانے میں جی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی تھی۔ اس ناران کے اندر زمین میں ایک پہاڑ بن گیا، پہاڑ کے اندر ایک سرنگ بن گیا، غار، جس کے اندر وہ دونوں چھپ کے بھاگ کر، پری بھی اور شہزادہ بھی۔ دائیں سائڈ تھی وہ طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ تھی، اور یہ غار جو ہے سر جی ناران میں ابھی بھی موجود ہے، سب لوگ اس غار کو بھی دیکھیں۔ یہ جو بڑا ہوٹل ہے سیف الملوک ہوٹل جھیل روڈ، سیف الملوک ہوٹل کے بالکل نیچے چھوٹی سی پہاڑ ہے، اوپر قبرستان ہے، نیچے ان کا غار ہے۔ اس غار کے اندر وہاں لائٹ نہیں جلتی، وہاں پہ لوگ لائٹ ٹارچ روشنی لے کر جاتے ہیں، وہاں اندر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، مشہور غار ہے، جاتے ہوئے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، سب کو معلوم ہے، دکھا دیں گے، بتا دیں گے۔ دیو سوے جو تھا جس نے یہ جھیل کو توڑا ہے، وہی دیو پری کو ڈھونڈا ڈھونڈا تو صحیح تک پہنچ گیا، دیو کو پری نہیں ملی تو صحیح آ رہی ہے اسکردو سے، وہیں وہ دیو کسی پہاڑ کے ساتھ، وہاں جا کر وہ دیو پہاڑ بن گیا اور پتھر بن گیا، اس لیے جگہ کا نام رکھا ہوا دیو صحیح اسکردو۔ پری بھی اور شہزادہ بھی کافی عرصہ اسی غار کے اندر چھپے رہے، بعد میں جو جن ان کے قبضے میں تھے
ان جنانی پری کو اور شہزادے کو بتایا کہ آئی تو دیو جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اپنے ملک میں جو واپس جا سکتے ہیں۔ ان جنانی پری کو اور شہزادے کو دونوں کو نکال کر لے کر مصر کو پہنچائے۔ اس کی نام کی وجہ یہ جھیل کا نام جو تھا یہ مشہور ہو، اس کی تعریف بنی، اس کے بعد یہ لوگ کہانی شروع، یہ کہانی